بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة، وخاصة في شمال غزة وفي فلسطين كلها، وفي لبنان وفي وفي العراق وفي اليمن وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي الضفة بفلسطين وفي فلسطين كلها، وخاصة في شمال غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمین. اچھا جی، تو کانٹ کی جو ریشنل تھیولوجی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضرات ریشنل تھیولوجی کے قائل نہیں، یعنی ہم کے قائل نہیں. تو پہلے اس پہ آ جائیں کہ تھیولوجی کیا ہے، یہ اہم ہے. تھیولوجی جو ہے یہ یونانی لفظ ہے. تھیوس خدا، لوگوس جو ہے ورڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے اسٹڈی یا مطالعہ کے معنی میں آتا ہے. جب یہ بطور لاحقہ کے ہمارے بایولوجی کا مطلب ہے، بایو من حیات، لوگوس کا مطلب ورڈ حیاتیات، خدائیات ہے، خدا کا مطالعہ. اور یہ جو لفظ ہے یہ اس کا عیسائیت سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. یہ یعنی یونانیوں کے ہاں تھا، اور یونانی ارسطو کے فلسفے میں جو ہے تھیولوجی موجود ہے. تھیولوجی اس کے ہاں جو ہے، اس کا بعد اکد ہمارے ہاں الہیات اس کا ترجمہ کیا جائے، وہ درست ترجمہ ہے، یعنی لفظاً.
اور مثلا یہ کہ ترکی میں مثلا جو ہے ترکی کی یونیورسٹیوں میں الہیات کی فیکلٹی کا مطلب ہے اسلامیات اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کو الہیات. تو اس کے تھیولوجی جو ہے اعلیٰ ترین ارسطو کے ہاں برانچ ہے، شعبہ ہے فلسفے. تو تھیولوجی اس کے فلسفے میں اس کا وہ ایک ہی چیز ہے، میٹا فزکس. حالانکہ اس کے پاس میٹا فزکس کا لفظ نہیں ہے، مابعد الطبیعت. مابعد الطبیعت اور میٹا فزکس ایک ہی چیز ہے ارسطو کے فلسفے، اور اس کو فرسٹ فلسفی بھی کہتا ہے کیونکہ وہ جو اصلی وجود ہیں ان سے بات کرتے ہو، اور انہی معنی میں اس کو انٹولوجی بھی کہتے ہیں، وجودیات، کیونکہ اس میں وجود اول سے بات کی جاتی ہے. اور ارسطو کی جو مابعد الطبیعت ہے اس کا تعلق اس کی طبیعت سے ظاہر ہے. اور مابعد الطبیعت کو جو پوزٹ کرتا ہے، اس کا جو متصور کرتا ہے، وہ طبیعت میں جو اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے کرتا ہے. کیونکہ طبیعت میں ابھی مون الفلسفہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو طبیعت پہ آئیں گے انشاءاللہ، تو اس پہ اور بات ہوگی. لیکن ارسطو کی جو طبیعت ہے اس کا جو مطالعہ ہے جسم ہے، جسم اور حرکت. اور حرکت کی توجیہ، اور جسم جو ہے مادہ اور صورت سے بنا ہے، تو اس مادے کو ہیولا بھی کہتے ہیں، وہ یعنی جب اس کو صورت سے الگ کرتے ہیں. اور حرکت جو ہے مادے کی وجہ سے، کیونکہ مادہ جو ہے پوٹینشیل ہے، ایکچوالٹی نہیں ہے اس میں، یعنی بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے. وہ جب صورت سے ملتا ہے تو بالفعل، لیکن اس کے لیے حرکت کی ضرورت ہے، پوٹینشیلٹی سے ایکچوالٹی کی طرف. اس حرکت کے لیے آپ کو محرک چاہیے. اور طبیعتی سطح پہ تو آپ کو محرک مل جاتے ہیں، انسان مل گیا، یہ آپ کو عالم نامی عالم میں آپ کو جو ہے ٹیلیولوجیکل حرکت مل جاتی ہے، خود نموئی. لیکن یہ کہ مجموعی حرکت کی توجیہ ناممکن ہے، مجموعی حرکت کی، یعنی کائنات میں کہ پہلے اس نے حرکت مادہ تو ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن اس کو حرکت کس نے دی، اور صورت مادے کو کیسے آئی، اسی سے تو حرکت آئی. تو اس کے لیے اس نے محرک اول کا ایک پوسچولیٹ پیش کیا، مفروضہ پیش کیا. یعنی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ محرک اول ہو جو خود حرکت نہیں کرتا لیکن دوسری چیزوں کو حرکت دیتا ہے، اور خود حرکت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس میں مادہ بالکل نہیں ہے. مادہ بالکل ان معنوں میں نہیں ہے کہ اگر مادہ اس کا ہے بھی تو وہ ایکچوئل بن چکا ہے. تو اس لیے خدا اس کے عقل محض ہے، عقل محض کہہ لیں اس کو یا صورت محض کہہ لیں، یعنی پیور فارم. اور حرکت جو ہے وہ حرکت کازل نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جیسے میں نے جو ہے یہ گلاس اٹھایا پانی کا اور پیا، یہ کازل حرکت ہے. وہ حرکت جو ہے ٹیلیولوجیکل ہے، ان معنوں میں کہ خدا اس کے یہاں کوئی فرق تو نہیں ہے، ذات تو نہیں ہے، یا ذات بھی ہے تو وہ ان معنوں میں ذات نہیں ہے جن معنوں میں ہم ذات کہیں گے. کیونکہ اگر خدا جو ہے حرکت کرے گا اس کے نزدیک تو یہ اس میں کمی کی نشاندہی ہے، اور میں کازل حرکت دے سکتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں ایک کمی ہے، میں مادہ جسم بھی ہوں اور عقل بھی ہے. اگر خدا میں اس قسم کی کوئی کمی نہیں ہے تو وہ کازل حرکت نہیں دے سکتا.
یعنی خدا جو ہے علت فاعلی کہیں گے، کوزل کو کیا کہتے ہیں، نہیں ہو سکتا. وہ علت غائی ہے ان معنوں میں کہ وہ جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال یہی ہے علت غائی کی کہ ہر چیز خدا کی طرف حرکت کرتی ہے. خدا کیونکہ وہ خدا کی ایسا سمجھ لیں کہ ایک مقناطیس ہے، لوہا جو ہے اس کے ارد گرد ہو تو وہ مقناطیس کی طرف حرکت کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مقناطیس جو ہے اس لوہے کو حرکت دے رہا ہے شعوری طور پہ. لوہا جو ہے مقناطیس کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تو یہ غائر. تو یہ ارسطو کے ہاں تھی. تو تھیولوجی اس لحاظ سے جو ہے اس کا یعنی عیسائیت سے پہلے کا تعلق ہے اس کا. اور جب ریشنل تھیولوجی جو عیسائیوں نے ڈالی اپنے تعلیمی نظام میں، کیونکہ وہ عیسائی جہاں پھیلی تھی تو وہ یونانی اور رومی علاقے تھے، اور وہاں یونانی فلسفہ اور رومی فلسفہ جو ہے چھایا ہوا تھا. تو ان کا جو نظام تعلیم تھا وہ سارا یونانی اور روما تھا. اس میں جو ہے عیسائی جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے عیسائی بنایا. کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ عیسائی کنورژن کرنا شروع کیا، لیکن جو یونانی اور رومی فلسفہ تھا وہ عیسائیوں نے پہلے تو اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں پھر اس کو اپنا لیا اور اس کی پھر ایک عیسائی تشریح پیش کی. لیکن ارسطو کی وہ عظمت کے قائل تھے، یعنی ارسطو کو معلم اول کہتے تھے وغیرہ وغیرہ، یا افلاطون کی عظمت کے قائل تھے، جیسے کہ اقوائنس جو ہے ارسطو کا مرید ہے اور اوگسٹائن جو ہے افلاطون کا مرید ہے. ان کے دو بڑے فلسفی اور پیر ہیں عیسائیت کے. تو انہوں نے پھر تھیولوجی میں فرق کیا. دو قسم کی تھیولوجی ہے. ایک انہوں نے کہا نیچرل تھیولوجی، اس کو ریشنل تھیولوجی بھی کہتے ہیں، یعنی محض عقل کی بنیاد پہ جو ہے، محض عقل کی بنیاد پہ، اور وحی اور دوسری اس کی بنیاد پہ جو ہے نہیں. اور جو علم کلام تھا عیسائیت کو، اس کو انہوں نے کہا ڈوگمیٹک تھیولوجی. ڈوگما کہتے ہیں عقیدے کو. تو اس کو ڈوگمیٹک تھیولوجی اس لیے کہا کہ فلسفی جب خدا کی بات کرتا ہے تو وہ صرف عقل کی بنیاد پہ سوچتا ہے اور اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن جب عیسائی جو ہے خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، یا عیسائی علم کلام میں خدا کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو وہ عقیدے کو بطور ڈاٹا کے لیتا ہے، یعنی وہ بطور گیون کے لیتا ہے، یعنی عقیدہ موجود ہے تو اس کی اب کیا عقلی توجیہ ممکن ہے کہ نہیں. یہ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، ڈوگمیٹک تھیولوجی اور نیچرل یا ریشنل تھیولوجی. اچھا تو یہاں ہمارے پاس ہو گئی دو قسمیں آ گئی. ایک ریشنل تھیولوجی جس کا بنیادی مقصد، جس کا مطلب ہے فلسفہ، کہ اگر آپ صرف ارسطو کے اس پہ جائیں تو مابعد و طبیعت، اور اس کی بنیاد صرف عقل پہ، عقل کا کوئی بھی آپ کا تصور اس کی بنیاد جو ہے وہی پہ نہیں ہے اور کسی اور ذریعے علم پہ نہیں. دوسرا جو ہے اس کو آپ کہہ لیں ڈوگمیٹک تھیولوجی. یہ جو ہے اس میں جو ہے وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ عقل کی بنیاد پہ کیا اس کی انڈیپینڈنٹ توجیہ ممکن ہے یا جب جسٹیفیکیشن ممکن ہے کہ نہیں. یہ بنیادی جو ہے فرق ہے ریشنل تھیولوجی اور عام ڈوگمیٹک تھیولوجی، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عیسائی علم کلام. اچھا، عیسائیوں کے ہاں اس بارے میں 3 آراء تھیں، جو تقریباً اسی قسم کی 3 آراء مسلمانوں کے ہاں بھی پھر آئیں. جیسے میں نے کہا عیسائیوں کی ان بارے میں 3 آراء تھیں.
پہلی رائے تو ان کے اوائل علماء اور اب کہہ لیں اولیاء جو ان کے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ یونانی جو ہیں یہ بت پرست ہیں اور ان کے علوم جو ہیں فاسد ہیں، تو ان کو رد کرنا چاہیے، ہمیں ان کو نہ پڑھنا چاہیے، ان کو ان سے درگزر کرنی چاہیے۔ دوسری رائے جو زیادہ بعد میں ثبت ہو گئی وہ ہے جو تھامس اکوائنس، یہ رائے جو ہے سید کا سرکاری مسلک بن گئی اور تقریباً جو ہے 19ویں صدی پروٹیسٹنٹزم کے فروغ تک اس کو بڑا عمومی پذیرائی حاصل ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی رہی۔ تھامس اکوائنس کا خیال تھا کہ خدا کو اور اس کے وجود کو اور اس کی صفات کو اور اس کے احکام کو جاننے کے دو طریقے ہیں، ایک عقل کے ذریعے اور دوسرا وحی کے ذریعے، اور یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ اور عموماً جو ہے ان دونوں طریقے سے خدا کے وجود اور اس کی صفات اور اس کی مرضی کو جانا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ عقل ہر ایک کی برابر نہیں ہوتی، اور صرف پہنچی ہوئی عقل والے لوگ جو ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں، جیسے ارسطو اور افلاطون، اور وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ عام لوگوں کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اس لیے اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن عقل تک وہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور لیکن وحی کے ذریعے بھی اسی تک پہنچتے ہیں، یہ ہے کہ وحی کی زبان مختلف ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے، تو اس لیے اس کے خیال میں یونانی اور عیسائی طریقے میں کوئی فرق نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ارسطو اور افلاطون کی حیثیت ہوئی تھی جو آج کل سائنسدانوں اور یعنی مغربی مفکرین کی ہوتی ہے، تو ان کا بڑا روب تھا، تو عیسائیت نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا۔ گو کہ تھامس ایکوائنس نے یہ کہا کہ بعض معاملات میں عقل جو ہے بعض اوقات میں عقل جو ہے عیسائی حقائق تک نہیں پہنچ سکتی، جیسے تثلیث ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کو ماننے پر مجبور ہوا کہ جو عقل کی بنیاد پہ خدا کو جاننا جاتا ہے وہ نامکمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے تثلیث تو ایک بنیادی عقیدہ ہے عیسائیت کا۔ اور تیسری رائے ان کی تھی بوناوتو، جس کو کہتے ہیں جو یہ تقریباً تھامس ایکوائنس کا معاصر ہی ہوگا یا اس کے تھوڑی دیر بعد آیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کو یہ بھی سینٹ ہے ایک بوناوانتو، اس کے پروناؤنسیشن یا اس کا تلفظ مختلف لوگ مختلف کرتے ہیں، کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لاطینی تلفظ ہے یا اٹالین تلفظ ہے، کیونکہ اٹلی کا رہنے والا تھا، گو کہ جس کا نام ہے وہ لاطینی۔ اور یہ جو ہے سینٹ آگسٹین کا مرید تھا، تو ان کے یہاں جو مطلب سینٹ آگسٹین اور اکوائنس میں یہ فرق ہے کہ اکوائنس جو ہے ارسطو کا مرید ہے، تو اس لیے ابن رشد وغیرہ کا بھی وہ مرید ہے، اور امام غزالی کے اس لحاظ سے وہ خلاف ہے۔ اور یہ نہیں پتا وہ امام غزالی
لیکن ابن رشد کا تو مرید ہے ہی ہے، تو ابن رشد کی اس نے کتابیں پڑھی تو امام غزالی کی بھی باتوں سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہوا ہوگا. لیکن یہ بوناواتو جو ہے یہ آگسٹائن کا مرید ہے، اور آگسٹان جو ہے وہ افلاطونی ہے، اور افلاطونی ہے اور اس میں یعنی عرفان، اور افلاطون کی ایک عرفانی تشریح ہے اس کے. تو بوناواتو نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ عقل کی بنیاد پہ خدا کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، گو کہ وہ نامکمل ہے. اس نے اس میں اہم یہ بات کی کہ عدم تکمیل جو ہے وہ صرف عدم تکمیل نہیں ہے، بلکہ جو علم آپ کو حاصل بھی ہوا ہے وہ نامکمل علم ہے، تو وہ حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم تکمیل جو ہے کسی بھی چیز کے باطل ہونے کو مستلزم ہے. یہ اس نے بات کی، اور اس بنیاد پہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ فلسفہ جو ہے مذہب کے بغیر ممکن ہے، یعنی عمومی کائنات کا علم. مابعد و طبیعت ممکن نہیں ہے، یعنی خدا اور ان حقائق کا جو کائنات سے بالا ہیں، علم عقل کی بنیاد پہ ممکن نہیں. اور میرا خیال ہے بوناواتو جو ہے وہ امام غزالی سے بھی متاثر تھا، کیونکہ اس نے جو اس کی جو سینٹ تھامس ایکوائنس سے بحث ہے کائنات کی دوام کے بارے میں، اس میں امام غزالی کے جو آرگومنٹس ہیں، دلائل ہیں، اس کی ایک جھلک ملتی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی یعنی کوئی یہ میرا قیاس ہے اس کو پڑھنے کی بنیاد پہ. یہ میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی کہ اس نے امام غزالی کو ایکچولی پڑھا کہ نہیں پڑھا. اس پہ اگر کوئی لوگ تحقیق کرنا چاہیں تو ایک اچھا موضوع ہے. اچھا، اب اس میں آئے تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلامی فلسفے میں بھی آپ کو اس قسم کی 3 آراء مل سکتی ہیں. اسلامی تاریخ میں نے یعنی اوائل سلف کا جو عقیدہ ہے، مثلا امام ابو حنیفہ کا جیسے تحاویہ میں، عقیدہ تحاویہ میں، یا امام مالک کا جیسے کہ رسالہ زید کیروانی ہے، جس میں امام مالک کا عقیدہ اس نے نقل کیا. یہ ایک ہو گیا جو یہ لوگ یعنی فلسفہ بالکل استعمال نہیں کرتے، اور فلسفے. دوسرا وہ ہو گیا یعنی معتزلہ کا، وہ اقوائنس کی طرح ہی کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ بھی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، اور وحی کی بنیاد پہ بھی، کیونکہ ان کی زبان مختلف ہوتی ہے. اور اسی گو کہ معتزلہ نے اقوائنس کی طرح یہ بھی کہا کہ مکمل جو ہے علم یعنی احکام کا عقل کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہو سکتا، یا بعض امور میں. اس کی تفصیل معتزلہ کے عقائد میں دیکھی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں عمومی بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ مختلف معتزلہ علماء کی مختلف آراء ہیں، عمومی اتنی بات. تیسری وہ ہے جو اشعریوں اور حنبلیوں اور ماتریدیوں کی آراء ہیں، وہ یہ ہیں کہ عقل کی بنیاد پر اسلامی عقائد کی توجہ کی جا سکتی ہے، اور بعض فلسفیانہ امور پر علم حاصل ہو سکتا ہے کائنات کے بارے میں. لیکن خدا کی خاص طور پہ خدا کی حقیقت اور صفات کا تفصیلی علم اور اس کی احکام اور مرضی جو ہے اس کا علم جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اور اس بنیادی اس کا جو منبع ہے وہ ان کا وہ جو ہے بحث ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے معتزلہ کا یہ قول ہے کہ
تقبیح اور تقبیح عقلی اور دوسرا کون سا لفظ ہے، تحسین و تقبیح عقلی جو ہے وہ ممکن ہے، جبکہ حنبلی اور ماتریدی اور اشری یہ کہتے ہیں کہ تنقیح اور تقبیح عقلی جو ہے ممکن نہیں، اور اس میں جو ہے اشریوں کا جو ہے اور امام غزالی کا عقیدہ جو ہے سب سے مضبوط ہے۔ ماتریدی اور حنبلی بھی رد کرتے ہیں، لیکن اس زور و شور سے رد نہیں کرتے جو زور و شور سے جو ہے اشری رد کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے وہ تقریباً وہی ہے جو میں نے وقت کی، اور امام غزالی کی ایک جو علم کلام کی تعریف ہے یا دوسرے لوگوں کے بھی، اس میں یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ متکلم جو ہے عقل کو استعمال کرتا ہے اور خدا کے وجود پر دلائل دیتا ہے، اور وہی کے جواز اور خدا کے وجود رسالت کے جواز کو ثابت کرتا ہے، جواز کو، پاسبلٹی، یعنی یہ کوئی محالات عقلیہ میں سے نہیں، اور اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں خدا کے وجود پر۔ اس کے بعد جو ہے متکلم کا جو کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو متکلم جو ہے وہ موجودات پہ بات کرتا ہے اور خدا کے وجود پر دلیل دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کائنات جو ہے حادث ہے اور حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے۔ اور بعثت رسول جو ہے وہ ایک جائز امر ہے، یعنی پاسبل، خدا اس پر قادر ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ رسولوں کی صداقت کے لیے معجزات جو ہیں وہ کن معنوں میں جو ہے ان کی صداقت کو جو ہے کی دلیل ہے وغیرہ، اور یہ بھی ایک جائز چیز ہے، یعنی پاسبل ہے، اور یہ واقع ہوئی۔ اس کے بعد امام غزالی جو اہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا الْجَادُ وَاقِعٌ عِنْدَ هَذَا، یہ بہت اہم عبارت ہے، عِنْدَ هَذَا، یعنی یہ ثابت کرنے کے بعد کہ کائنات جو ہے حادث ہے اور محدث کی محتاج ہے، اور خدا کے وجود پر دلیل دینے کے بعد رسالت کے جواز پہ بات کرتے ہیں، اور رسالت کے صداقت کے لیے معجزات کی ضرورت پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اندہازا امام غزالی کہتے ہیں ینقطع کلام المتکلم، متکلم کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری عقائد کی کتابوں میں خدا کے وجود کے بعد جو ہے وہ کلام بالکل ختم ہو جاتا ہے، آگے جو باتیں آتی ہیں وہ ساری عقائد کی غرض سے۔ ینقطع کلام المتکلم ینتہی، اور یہ بہت اہم ہے، ینتہی تصرف العقل، امام غزالی کہتے ہیں ینتہی عند هذا ينقطع کلام المتکلم وینتہی تصرف العقل۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ عقل جو ہے وہ نیسری تو ہے، یعنی ضروری ہے، لیکن سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، مستقل نہیں، مستقل بذات نہیں ہے عقل، یعنی عقل جو ہے وہی کی محتاج ہے خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے، اور اس کے تفصیلی اس کی صفات کے تفصیلی علم کے لیے۔ اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں هذا ينقطع کلام المتکلم عند هذا ينقطع کلام وینتہی تصرف العقل، وینتہی تصرف عقل کا جو تصرف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بل العقل یدل، عقل خود بتاتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ کیسے دلالت کرتی ہے؟ اپنی سیلف سفیشینسی کو یعنی اپنی مستقل بذات ہونے کا انکار کر کے، یعنی عقل بتاتی ہے کہ میں مستقل بذات نہیں ہوں، میں
ضروری تو ہوں، سفیشینٹ نہیں ہے. تو عقل دلالت کرتی ہے اس بنیاد پر. بل العقل يدل على صدق النبی ثم يعزل نفسه کہتی ہے کہ اب انہیں بس، جیسے جبریل نے کہا اگر سر بر وہ مطلب ایک پر جو ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا، اگر ایک بالش بھی اپنا پر آگے کروں تو میرا پر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے کروں تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے. تو اسی طرح عقل بھی کہتی ہے کہ میرا جو کام جو ہے یہاں ختم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بل العقل يدل على صدق النبی ثم يعدل نفسه ويعترف بانه يلتقي من نبی بالقبول. تو اس کے بعد جو بات ہے وہ نبی کی بات کو قبول کرنا. ما یقول فی اللہ والیوم الاخر میں، فی اللہ جو اللہ کے بارے میں کہتا ہے وہ فی الیوم الاخر مما لا یستقل العقل بادراکہ، یعنی اللہ اور آخرت کے بارے میں وہ باتیں جو عقل جو ہے اس کا ادراک اپنے بلبوتے پہ، محض اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ عقل یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ مستحیل ہے. تو یہ جو ہے امام غزالی کی پوزیشن ہے، اور عموماً اہل سنت جن کو کہتے ہیں ان کی پوزیشن ہے. تو یہ ایک میں نے کانٹیکس دے دیا کیونکہ سوال جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب اس کانٹیکس سے باہر ناممکن ہے. اچھا، اب سوال کی طرف آئیں. تو فرمانا ہے کہ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ریشنل تھیولوجی کے ہم قائل نہیں. تو ریشنل تھیولوجی کے ان معنی میں قائل نہیں ہے کہ عقل مستقل بذات ہے اور اپنے بلبوتے پہ پر اللہ تعالیٰ اس کی صفات اور یوم آخرت کے بارے میں تفصیلی علم فراہم کر سکتی ہے. لیکن ان معنوں میں اس کے منکر نہیں ہے کہ جن معنوں میں اوائل مؤلفین جو ہے اس کے منکر تھے یا اس کی ضرورت کا انکار کرتے تھے، بلکہ اس معنی میں امام غزالی کے پیروکار ہیں کہ وہ عقل جو ہے وہ راہ تو دکھاتی ہے اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں دلائل بھی فراہم کرتی ہے. لیکن یہ کہ وہ دلائل جو ہیں وہ ڈسائسو نہیں ہو سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کی ماہیت سے نکلتا ہے کہ عقل جو ہے مابعد و طبیعت کے بارے میں ڈسائسو پروف نہیں دے سکتی. اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیلی علم بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل کی پہنچ جو ہے عالم مشاہدہ تک ہے، عالم غیب نہیں ہے. تبھی وحی کی ضرورت ہے، ورنہ وحی کی کیا ضرورت ہے. یہ عمومی مطلب یہ کہ بنیادی اہل سنت کا موقف ہے اور وہیں سے آیا ہے. اب اس کے لیے ہم نے جو ہے فلسفے کو جو ہے جدید فلسفے کو، جس طرح امام غزالی نے قدیم فلسفے کو اس بنیادی موقف کی حمایت کے لیے استعمال کیا تھا، امام غزالی نے اور اشاعرہ نے اور ماتریدیوں نے اور حنبلیوں نے، ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب آخری بات کیا یہ کانٹ سے آیا؟ ظاہر ہے یہ کانٹ سے نہیں آیا، یہ امام غزالی اور اسلامی تاریخ سے آیا. لیکن یہ کہ کانٹ، اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیا کانٹ ریشنل تھیولوجی کا منکر ہے؟ تو آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ کانٹ جو ہے ریشنل تھیولوجی کا منکر نہیں ہے. وہ یعنی ریشنل تھیولوجی کا بہت بڑا دائی ہے. اور انفیکٹ جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ
अक्वाइनस और मुतज़िला की पोजीशन से भी आगे की पोजीशन है। वो बुनियादी तौर पर उसकी जो पोजीशन है वही है जो अरस्तु की पोजीशन है। थियोलॉजी जो है वो रीजन ही की बुनियाद पे और किसी बुनियाद पे नहीं हो सकती। और ये उमूमी ईसाई मुफक्किरीन में ये ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, यानी प्रोटेस्टेंट्स ने भी नहीं कहा। तो इन मानों में मतलब ये है कि ईसाइयत के इनकार के न करने के बावजूद जो है वो बुनियादी ईसाई अकीदे का ये कि वही की मरकजियत का और ईमान की मरकजियत का इनकार करता है। तो यानी ये कहना कि कांट से रैशनल थियोलॉजी का इनकार है, पहले ये तो साबित करें कि कांट जो है रैशनल थियोलॉजी का इनकार करता भी है कि नहीं करता। और अब कांट के बारे में दो बातें कह देता हूँ ताकि मतलब ये कि लोगों को अगर जिनको और कुछ मज़ीद तहकीक करनी हो, कांट किन मानों में रैशनल थियोलॉजी का दाई है, वो दो हैं उसकी बुनियादें। कांट की जो रैशनल थियोलॉजी है और उसका दिफा है वो दो दावों पे मुश्तमिल है, टू थीसिस। एक थीसिस ये है कि पहला थीसिस कि मजहबी अकायद, और यह मजहबी अकायद से मुराद जो है मबाद तबियाती अकायद है, महज और सिर्फ अक्ल पर मबनी होने चाहिए। रीजन, इसका मतलब ये है कि कांट जो है वो ईमान की और जो बुनियादें लोगों ने दी हैं उन सबको रद्द करता है। ईमान या अकायद की बुनियाद जो है महज अक्ल पे होनी चाहिए, तो उससे वो यानी इससे कैथोलिक ईसाइयत का भी इनकार लाजिम आता है, इसके यहाँ जो है चर्च की रिवायात, चर्च का इजमा और चर्च की रिवायत और चर्च के जो रतीसा के जो हवारियों की रिवायत या जिनको अपोस्टल्स कहते हैं, वो जो है अकायद और ईमान का जो उन पर मबनी जो है या उनकी तवजीह उनकी यानी अकायद और ईमान को इन इल्मी रिवायात से अखज़ किया जाता है कैथोलिक ईसाइयत, तो इसका भी रद्द हो गया। और जो प्रोटेस्टेंटिज्म का भी रद्द हो गया, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म हालांकि मतलब वो प्रोटेस्टेंट रिवायत से आता है, पार्टिस उसके वालिदैन वगैरह, और उसकी भी तरबियत पार्टिस की ऐसी हुई थी जो एक प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है। प्रोटेस्टेंटिज्म से, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म के यहाँ ईमान की बुनियाद जो है किताब है, यानी बाइबल, ये स्क्रिप्चर जिसको कहते हैं, नसूस। और दूसरे जो ये रिवायत जो है, ये दूसरी जो है, ये जिसकी बुनियाद नसूस पे, ये ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंटिज्म है, एक उसका भी रद्द हो गया ऐसा ही। और तीसरा जो उमूमी प्रोटेस्टेंटिज्म का भी रद्द हो गया, जिनके यहाँ बुनियाद जो है जिसको वो कहते हैं इंस्पायरेशन या वही, इसको हम कहते हैं। गो के इनके यहाँ जो वही जो है तकरीबन जो है हर एक शख्स को आ सकती है, तो वही से उनकी वो मुराद सिर्फ यानी रिसालत वाली वही नहीं है, लेकिन ये कि जो कांट की
جو ریشنل تھیولوجی ہے اس کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان و عقائد کی بنیاد محض عقل کی بنیاد پہ. اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے اجماع پہ نہیں ہو سکتی، دینی روایات پہ نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ نصوص پہ نہیں ہو سکتی، اور تیسرا یہ کہ وہی پہ نہیں ہو سکتی، یہ کرسچن کانٹیکسٹ میں. اس کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پہ، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جس عقل کی بنیاد پہ توجیہ ہوگی وہ تھیوریٹیکل ریزن نہیں ہوگی، یعنی نظری عقل نہیں ہوگی، اور تھیوریٹیکل ریزن سے اس کی مراد جو ہے ریزن جو حواس پر مبنی ہے، یہی اس کی تھیوریٹیکل ریزن سے مراد ہے. کیونکہ اکوائنس کے ہاں جو ہے حواس کی، اور ہمارے ہاں بھی حواس کی بنیادی اہمیت ہے، تبھی وہ مطلب یہ کہ سوفسطائیوں کا رد کرتے ہیں شروع میں، یعنی آپ اگر شرائع، اس لیے کہ جو خدا کے وجود پر جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے حادث سے ہوتی ہے، اور اس سے محدث کی طرف جاتے ہیں. کانٹ نے کہا نہیں، تھیوریٹیکل ریزن نہیں، اور پریکٹیکل ریزن، اور پریکٹیکل ریزن سے اس کی مراد جو ہے لوگ جو ہے اس کی غلط تشریح مورل ریزن کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ریزن جو ہے اس کے ہاں مورل ریزن سے باہر کی چیز ہے. مورل ریزن جو ہے اس کا ایک اظہار ہے، اور حقیقت میں اس کے ہاں پریکٹیکل ریزن جو ہے اسی پر تھیوریٹیکل ریزن بھی مبنی ہے. اور جو پریکٹیکل ریزن کا اصل بنیاد ہے وہ انسانی آزادی، اور اس آزادی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے، اور اس پریکٹیکل ریزن کا تعلق جو ہے تھیوریٹیکل ریزن سے بھی ہے، اور اس کے تیسرے ریزن سے بھی، جس کو وہ ایستھیٹک ریزن کہتا ہے یا عرفانی ریزن کہتا ہے. اور اس تیسرے ریزن کی بنیاد پہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خود خدا ہے، خدا کا شریک ہے، اس آزادی کی وجہ سے، ایبسلوٹ آزادی. یہ اس کو آزادی، اس کو کہتے ہیں پیور اسپونٹینیٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اسپونٹینائٹی، اس کو آزادی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسپونٹینائٹی کے بغیر جو ہے عقل کام ہی نہیں کر سکتے، اور یہی پیور اسپونٹینائٹی جو ہے عقل کی بنیاد ہے. اور یہی انسان کو، کیونکہ عقل کی بنیاد اسپونٹینائٹی ہے، انہی معنوں میں عقل جو ہے انسان کو کائنات سے باہر لے جاتی، کیونکہ جو کائنات ہے وہ ساری ڈٹرمنسٹک ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ پہ مبنی، لیکن انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ پیور اسپونٹینائٹی کہتی ہے. اور پیور اسپونٹینائٹی کا مطلب ہے کہ ایسا ارادہ جو کسی اور چیز سے افیکٹ نہیں ہوتا، کہ اس پہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا. یہ پیور اسپونٹینائٹی اگر نہ ہوتی تو عقل نہ ہوتی، اور عقل یہی پیور اسپونٹینائٹی ہے. اور اسی بنیاد پہ انسان جانتا ہے کہ وہ عالم غیب میں خدا کا شریک بنتا ہے، اور اسی شرکت کی بنیاد پہ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا ہے اور خدا کا شریک ہے، اور کائنات کا مقصد کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹ جو ہے ریشنل تھیولوجی کا انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ کانٹ جو ہے ریشنل تھیولوجی کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور اس کی جو ریشنل تھیولوجی کا جو تصور ہے وہ بالکل ارسطو کے تصور کے مطابق ہے، وہ اکوائنس کے تصور سے بھی بدتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ وہ اکوائنس وحی کا انکار نہیں کرتا، یعنی وہ کہتا ہے وحی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے اور عقل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہتے نہیں، صرف عقل کی بنیاد پہ ہوگا، جیسا کہ ارسطو نے کہا.
یہ ہے کہ اس کی عقل کا تصور جو ہے ارسطو سے تھوڑا بہت الگ ہے، لیکن بہت زیادہ الگ نہیں ہے، کیونکہ ارسطو کے ہاں بھی عقل جو ہے وہ صرف فارم ہے، مادے سے بالکل الگ، اور کانٹ کے ہاں بھی یہی ہے. تو یہ تو کانٹ کا اثر ہونے کا کوئی بےمانی بات ہے، یہ کانٹ کا اثر. اس میں اگر مطلب یہ کہ اگر اس میں اگر کوئی اعتراض لاتا بھی تو اس میں جس اعتراض کا کچھ جواب بنتا تھا وہ یہ بن سکتا تھا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ سے شاید ہو سکتا ہے متاثر ہوں عقل کے تصور میں، کیونکہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے کانٹ نے جو عقل کا تصور پیش کیا اس کا ڈیکنسٹرکشن کرتے ہیں، تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا اس کی جڑیں جو ہیں وہ رد تحسین و تقبیح عقلی اور امام غزالی کے کلام میں ہیں اور اہل سنت کے عقائد میں ہیں، یعنی تو تصور عقل میں نہ کہ پوسٹ ماڈرن. لیکن اگر آپ الزام لگانا بھی چاہتے تو یہ کانٹ والا الزام تو بالکل ہی بودا ہے. الزام اگر کوئی تک بھی بنتی تھی تو وہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم فوکالٹ سے متاثر ہیں یا پوسٹ ماڈرنسٹ سے متاثر ہیں، کیونکہ ہمارے جو عقل کا تصور ہے اس میں کانٹیکسٹ کی بڑی اہمیت ہے، اس کی طرف آئیں گے. اچھا، اب آخری جو بات کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ تو علی بھائی اگر اس بات پر وضاحت فرما دیں تو بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیا دلائل عقلیہ سے وجود و صفات باری کا ادراک ممکن ہے. وجود اور صفات باری تعالیٰ کا ادراک ممکن ہے. تو بات صاف ہو جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے. یعنی وجود باری تعالیٰ کے ادراک کن معنوں میں لا یدرک الابصار، تو ان معنوں میں تو نہیں ہو سکتا. اور صفات باری تعالیٰ کا ادراک اگر آپ کہہ رہے ہیں فہم ممکن ہے تو ظاہر فہم تو عقل سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ نصوص کا فہم بھی عقل سے ہی ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نصوص باری تعالیٰ وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا جو فہم ہے جو نصوص کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ عقل ہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ آپ کی مراد ہے کہ کیا محض عقل کی بنیاد پہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ خدا کے وجود پر دلائل دیے جا سکتے ہیں تو دلائل تو دیے جاتے ہیں اس کا، یعنی جو چیز ہو گئی ہے اس کے امکان کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی عیسائیوں نے خدا کے وجود کے لیے دلائل دیے، مسلمانوں نے دیے، متکلمین نے دیے، فلسفیوں نے دیے، تو وجود پر دلائل تو موجود ہیں. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو یعنی جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، جب ایک چیز کا وقوع پذیر ہو جائے تو اس کے امکان کی دلیل تو اس کا وقوع ہونا ہی ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ دلائل جو ہیں ڈیسائسو ہیں، یعنی تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دلائل قطعی ہیں، کیونکہ اگر وہ قطعی دلائل ہوتے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کے درمیان جو ہے اختلاف کیسے ہوتا. دلائل قطعی تو نہیں ہے، اور یہی مطلب ہے جو اینٹانمیز آف تھیوریٹیکل ریزن، اینٹانمیز امام غزالی کے ہاں بھی اور دوسرے لوگوں کے ہاں بھی ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. یعنی خدا کے وجود پر جو دلائل دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا کے وجود کا امکان ہے، اور یہ کہ خدا کا وجود جو ہے مستحیل نہیں.
اس سے زیادہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک خدا کے، لیکن اصل چیز خدا یعنی مذہب کی بنیاد صرف خدا کے وجود کے امکان پہ تو نہیں ہے، خدا کے حقیقی وجود پہ ہے اور اس سے حقیقی تعلق پہ۔ تو اب حقیقی تعلق کے لیے جو ہے خدا کی صفات کا تفصیلی علم، خدا کا تصور ہونا چاہیے، خدا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ تو وہ جو ہے عقل کی بنیاد پہ اس کے بارے میں عمومی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، اور وہ عمومی باتیں بھی ظاہر ہے کہ قطعی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سب کے بارے میں جو ہے تفصیلی علم تو وہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ امام غزالی نے بتایا، اور عقل خود اس بات کا ادراک کرتی ہے اگر آپ عقل کے فنکشن پر غور کریں، اس کی تاریخ پر غور کریں۔ تو بالکل دلائل عقلیہ سے وجود صفر کا ادراک ممکن ہے ان معنوں میں، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ دلائل جو ہیں کافی ہیں؟ تو کافی تو نہیں ہے، اگر کافی ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ وہی کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متکلمین وغیرہ اور فلسفی بھی جب خدا کے دلائل دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ قطعی دلائل ہیں، اور خدا کی صفات کے بارے میں وہ جو عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں وہ تفصیلی بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ تو ان کے اس ایقان کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ، اور یہ اہم بات ہے، شاید سب سے اہم بات، اور ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم کنٹیکسچوالسٹ ہیں عقل کے، سیاقی عقل کی سیاقیت، یعنی عقل ایک سیاق میں کام کرتی، اسی سیاق سے جو ہے وہ عقل جو ہے اپنی قوت حاصل کرتی ہے، یعنی قوت ایقان جس کو کہتے ہیں۔ اور سیاقت میں یعنی جس معاشرے میں آپ ہیں، جہاں فرد پر پرورش پڑتا ہے اور اس کا ماحول، اس لیے مطلب ماحول کی اتنی صحبت کی اتنی اہمیت ہے ہمارے، کہ یعنی صحابہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا اونچا ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو پھر نیچے آتا ہے۔ فرماتا ہے رسول پاک نے فرمایا اگر تم جو میرے پاس جیسا ایمان ہوتا ہے وہ ہر وقت اگر تمہارے پاس ہوتا تو راستے میں جو ہے فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، یہ اس قسم کی جو آئی ہیں، تو اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو عقل جو ہے، ہر عقل، کوئی بھی عقل، وہ ایک سیاق میں کام کرتی، سیاق، کانٹیکسٹ، اور کانٹیکسٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ماحول ہے آپ کا، ماحول، تعلیمی ماحول، سماجی ماحول، معاشرتی ماحول، وہ اس بات کو متشکل کرتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے ذہن کو اپیل کریں گی، بدیہی ہوں گی آپ کے لیے، اور کون سی چیزیں غیر بدیہی ہوں گی، کون سی چیزیں قابل یقین ہوں گی، کون سی چیزیں ناقابل یقین ہوں گی۔ تو مطلب یہ کہ 200 سال بعد پہلے جو تعلیمی نظام تھا، حتیٰ کہ یعنی عیسائیوں کیا، اس میں جو ہے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ بالکل بدیہی تھا اور قابل یقین تھا کہ فرشتے موجود ہیں، جن موجود ہیں، خدا موجود ہے، خدا اپنی جھلکیں دکھاتا ہے، خدا کی رحمتیں آتی ہیں، خدا کی خدا جو ہے کائنات میں اپنا اظہار کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ یہ اس سب کا یقین تعلیم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ممکن تھا، کیونکہ ان کا تعلیمی ماحول جو تھا ان کو اس کے لیے تیار کرتا۔ لیکن آج جو ہمارا ماحول ہے، وہ بالکل مختلف ہے، اس میں انہی چیزوں کو جن کو متکلمین، مسلمان متکلمین اور عیسائی متکلمین بدیہی سمجھتے تھے، آج وہ بدیہی نہیں،
یعنی 100 سال پہلے، یعنی آپ مسلمان ہوں کافر ہوں 200 سال پہلے، یعنی خدا کا انکار ایک بڑی اچنبے کی بات تھی، کیونکہ خدا کا وجود جو ہے بدیہی تھا۔ ایک لحاظ سے خدا کو آپ اپنے ماحول میں دیکھتے تھے، کائنات میں دیکھتے تھے، کیونکہ کائنات یہ آپ کا ماحول بنا تھا، تعلیم سے بنا تھا، اپنے معاشرے سے بنا تھا وغیرہ۔ اب وہ ماحول بالکل مختلف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کام کرتی ہے ایک سیاق میں۔ تو مسلمان متکلمین جب بات کرتے ہیں اور عقلی دلائل دیتے ہیں خدا کے وجود کے لیے اور اس کی صفات کے بارے میں تفصیلی عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے سیاق سے الگ کیسے کٹ سکتے ہیں؟ اوکے، وہ مطلب یہ کہ اس سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے انتزاع کرتے ہیں، تجرید کرتے ہیں، لیکن وہ یہ تجرید جو ہے ایک آرٹیفیشل چیز ہے۔ جیسے کہ ڈیکارڈ نے میڈیٹیشن میں تجرید کرتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا بدن نہیں ہے، میرا یہ میں سوچتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں ہوں، اور کہاں تک مطلب یہ میں اس کا انکار کر سکتا ہوں۔ تو تجرید جو ہے، یہ ساری تجرید جو ہے آرٹیفیشل یعنی مصنوعی ان معنوں میں ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کریں اپنے ماحول سے یا سیاق سے الگ کریں، یعنی امام راضی جو ہے کتنی بھی کوشش کریں کہ ایک فلسفی کے طور پہ اپنے جب کلام پہ بات کرتے ہیں بات کریں، یا فلسفے پہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کریں، لیکن وہ بحثیت محدث، بحثیت مفسر، بحثیت شافی فقیہ، بحثیت ایک ولی اللہ، بحثیت قرآن کے مفسر کا جو ان کا رول ہے، اس سے اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتے؟ وہ رول جتنا بھی آپ تجرید کریں اپنے سیاق سے، وہ رول آپ کے عقلی دلائل میں سرایت کیا ہوا ہے، اسی کے بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں خدا کے وجود کے لیے، وہ دلیل جو ہے حتمی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سیاق سے جب آپ الگ ہوں گے تو وہ حتمیت ختم ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے وجود پہ جو دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی حتمیت جو ہے محض عقل مجرد کی بنیاد پہ ثابت۔ اس لیے مطلب ماحول کو تبدیل کرنے کی اہمیت ہے، اور دل کو، یعنی دل، اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی دل بدل دے۔ تو دل جو بدلتا ہے وہ ماحول میں عموماً بدلتا ہے، گو کہ مطلب اللہ کے معجزات ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو لوگوں کے دل بدلتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ماحول میں آتے ہیں۔ اور مطلب نو مسلم بھی جو ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ مسلمان جو ہوتے ہیں یہ لوگ انگریز ممالک، وہ بھی زیادہ تر ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان معنوں میں کہ وہ خود عیسائی ماحول سے آتے ہیں، یا یہ کہ ان کے مسلمان دوست ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور باقی یہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے بھی ہوتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ تو دل بدلے بغیر جو ہے محض عقل کی بنیاد پہ جو ہے خدا کے وجود کے بارے میں جو ہے حتمی دلائل نہیں دے۔ سو یہ بہت اہم بات ہے یہ، اور مشکل بات بھی ہے، مجھے نہیں پتا کتنی جو ہے واضح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے اس ساری بات مطلب یہ کہ ہم ریشنل تھیولوجی کے ان معنی میں منکر نہیں ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ اسلام کے تمام عقائد کے لیے دلائل فراہم کیے جا سکتے، لیکن یہ کہ وہ دلائل جو ہیں حتمی نہیں ہو سکتے، اور جس حد تک وہ حتمی ہوتے ہیں وہ ایک خاص سیاق میں ہوتے ہیں، اور اگر جو آپ کا مخاطب ہے اس کو وہ سیاق جو ہے شیئر نہیں کر رہا تو اس کے لیے حتمی نہیں ہوگی۔ تو ان معنوں میں مطلب ریشنل تھیولوجی کے قائل ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کانٹ ریشنل تھیولوجی کا قائل ہے، وہ اس کانٹ کے سنن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کانٹ تو ریشنل تھیولوجی ہی کا قائل ہے، اور کسی تھیولوجی کا وہ قائل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ریزن کے علاوہ ایمان کی کوئی بنیاد تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور دلائل عقلیہ خدا کے وجود اور صفات کے بارے میں دیے جا سکتے ہیں، وجود کے بارے میں، لیکن وجود کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ حتمی نہیں ہو سکتے، اور جو صفات باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تفصیلی علم جو ہے محض عقل کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارے متکلمین اس کے بارے میں تفصیلی علم عقل کی بنیاد پہ بعد متکلمین دعوے کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو وہ تفصیلی علم قرآن سے آلریڈی حاصل ہے، اس سے اب وہ مجرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی
you pretend that you try جب آپ ایبسٹریکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ایک مصنوعی چیز ہے، اور وہ اس کی جو ہے مصنوعیت جو ہے وہ حد فراہم کرتی ہے، جس کی بنیاد پہ جو ہے تو ان معنوں میں خدا کے صفات اور اس کی مرضی کے تفصیلی علم جو ہے محض عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے جو ہے وحی جو ہے اس کی ضرورت مطلق ہے خدا کو جاننے کے لیے، اور اسی لیے مصطفیٰ کا طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو ہے خدا تک پہنچنے کا نہیں ہے. سمجھے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين.